کس طرح میں جب اپنی زندگی کو واپس ریوائنڈ کر کے دیکھتا ہوں تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. پتہ نہیں وہ کیوں آ گیا میرے ذہن میں. واقعہ 2002 کی بات ہے کہ 2002 میں انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی. یہ تھی ٹیم اس وقت اینڈی کیڈک تھا, میرا خیال شاید ڈیرن گف بھی تھا, میرا خیال ایلیکس اسٹیورٹ, مائیکل ایتھرٹن وغیرہ تھے, میرا خیال ناصر حسین تو ڈیفینیٹلی تھا. وہ ٹیم آئی پاکستان لاہور میں. میں اس وقت ایف ایس سی کر رہا تھا سیکنڈ ایئر میں. گورنمنٹ کالج سے میں اپنا ایک دوست لے کے, نہیں بلکہ دو دوستوں کو لے کے ہم قذافی اسٹیڈیم چلے گئے. تو میں چونکہ بڑا ایک طریقے کا آپ کہہ لیں کہ ممی ڈیڈی قسم کا بچہ تھا, یعنی ہمارے گھر والے جو تھے مجھے باہر نہیں جانے دیتے تھے. تو جب ایف ایس سی ہوئی تو ایف ایس سی میں ایک دم سے آزادی مل گئی. یعنی میں 9 نمبر کی وین پکڑ کے نا 2 نمبر وین پکڑ کے سیدھا گورنمنٹ کالج اترتا ہوتا تھا. مجھے اس جگہ کا نام بھول گیا. ایم اے کالج سے اگلا سٹاپ ہوتا تھا, تو وہاں پہ میں اترا کرتا تھا. اور یعنی ایک طریقے کا نا مجھے آزادی تھی کہ اب مجھے ماں باپ کی, یعنی ماں باپ کو پتہ ہے کہ میں جا رہا ہوں کالج جا رہا ہوں. اچھا, تو ہم نے پلان بنایا کہ ہم پھٹا مار کے نا ٹیسٹ میچ دیکھنے جائیں گے. تو ہم ٹیسٹ میچ دیکھنے گئے. ہمیں شوق تھا گوروں کو دیکھیں گے پہلی دفعہ. سارے حارث بھائی بھی آپ ہی کی طرح کے تھے. ہم وہاں پہ دیکھنے گئے تو میں نے دیکھا ایک عجیب سا رویہ تھا. یعنی گوروں کی ٹیم تھی, پولیس کی بڑی سیکیورٹی تھی. ظاہر بات ہے 2001 ہو چکا ہوا تھا اس وقت. تو انہوں نے کیا کیا جی, ہم نے قریب سے دیکھنا ساروں نے. تو مجھے یاد ہے کہ میں سٹینڈز میں بیٹھا ہوا تھا, جنرل سٹینڈ کی ہم نے ٹکٹ لی تھی. تو کچھ لوگوں نے نا مستی میں آ کے مجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے نا پاکستان زندہ باد وغیرہ کے نعرے لگائے ہم نے. تو بڑا مزہ آیا. تو اینی ہاؤ میرا خیال پھر جب میرا خیال ٹی بریک ہوئی, نہیں سوری ٹی بریک نہیں, ڈے جب ختم ہوا تو ہمیں پتہ چلا کسی سے کہ یہاں سے انگلینڈ کی بس جو ہے نا وہ نکلے گی, انگلینڈ کی ٹیم کی بس. تو ہم نے کہا بھائی ہم نے تو بھائی قریب سے دیکھنا ہے, بھائی ہم نے تو قریب سے دیکھنا ہے انہیں. تو ادھر سے بھی کیا ہوا جی, اب سارے لوگ چڑھ گئے اس بس کے اوپر, یعنی جو راستہ تھا وہاں پہ. تو پولیس آئی, کوئی 15-20 پولیس کے جوان آئے, انہوں نے لاٹھی اٹھائی ہوئی, تھاپڑ تھاپڑ سب کو نا لاٹھی چارج, سب کی پٹھیوں پہ ٹانگیں سوٹیاں ماری انہوں نے. میں نے دیکھا ایک پولیس والا میری طرف آ رہا ہے, یعنی وہ مارتا ہوا سارے لوگوں کو نا میری طرف آ رہا ہے. میں کہا اب تو گئے, آج ٹانگوں بڑی مار پڑے گی. تو جب میں نے لوگوں کو بیچاروں کو دیکھا پیلتے ہوئے, یعنی کوئی گر رہے ہیں بچے لڑکے 20-20 25-25 سال کے لڑکے, کوئی 15-15 سال کے لڑکے, لاٹھیاں پاڑ رہی ہیں برے طریقے سے. میرا بڑا دل خراب ہوا کہ یار ہم دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان میں ہیں تو گوروں کی خاطر آپ ہمیں اپنے بندوں کو مار رہے ہیں. خیر ہم بھی ویسے وہ لاتوں کے بھوت ہیں, ہم بھی ہم سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو ہم سڑک روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے گورے کو قریب سے دیکھنا تو بہرحال وہ جب پولیس والا میری طرف آیا نا, میں نے کہا اب بڑی پڑھنی ہے. تو میری طرف جب آیا نا تو وہ سڑک پہ لاٹھیاں مارنے لگ گئے. اس نے مجھے نہیں ماری لاٹھی. تو شاید میرا خیال میں کپڑے شپڑے اچھے تھے, شاید میں تھوڑا سا اس کراؤڈ میں شاید میں تھوڑا سا کوئی ممی ڈیڈی قسم کا بچہ تھا, پپو سا بچہ تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے نہیں مارا. لیکن میرا دل بڑا خراب ہوا. میں نے کہا یار یہ کیا, یعنی ہم اپنے ملک میں ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو میں پھر پیدل چلتا ہوا اپنے دوست کے ساتھ پیدل چلتا ہوا جا رہا, پتہ نہیں کوئی راستے سے کٹتا کٹاتا کہیں سے نا. تو راستے میں ایک موٹر سائیکل پہ 2 کھلنڈرے لڑکے آئے, میرے سر سے نا میری ٹوپی اتار کے بھاگ گئے. میری ٹوپی لے گئے. مجھے اور بڑا غصہ چڑھا. میں نے کہا یار یہ کیا بکواس ہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا جی, بہرحال وہ لڑکے پھر دوبارہ گھوم کے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی سوری بھائی ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم آپ کی ٹوپی لے کے جا سکتے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا یار تم موٹر سائیکل پہ ہو, تم ٹوپی نہیں میری, میں پورا سب کچھ لے کے جا سکتے ہو, اس میں کون سی ایسی بات ہے. تو اینی ہاؤ تو پھر اس کے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہانی سنانے کا کہ میرا دل بڑا خراب ہوا جب بھی میں لوگوں کے ساتھ برا سلوک ہوتے ہوئے دیکھتا تھا. ظاہر بات ہے کچھ کر تو نہیں کچھ سکتا تھا, اور میرا خیال یہ میری بات نہیں ہے یہ, اور اسی لیے میں نے آج سے پہلے یہ کبھی واقعہ سوچا بھی نہیں تھا. کیونکہ آپ کسی کو بھی دیکھیں گے, اگر آپ کے سامنے کسی بندے کو لاٹھیاں پڑ رہی ہیں, ظلم ہو رہا ہے, تو آپ کا دل دکھے گا. تو اینی ہاؤ پھر اس کے بعد میں جب دبئی گیا, میں دبئی میں ایئرپورٹ سے ٹرین پکڑی, سیدھا دبئی مال گیا میں. تو جب میں دبئی مال میں اترا ہوں, میں بڑا دیکھ رہا ہوں یار یہ کیا زبردست
اتنی ہر چیز شیشے کی بنی ہوئی ہے, تو گوروں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے بہت آگے, یعنی اور برج خلیفہ نظر آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر جب میں واپس جا رہا تھا, میرا ایک دن کا اسٹے تھا جب میں پہلی دفعہ گیا تھا, تو میں دبئی مال میں گھوم پھر کے واپس چلا گیا. تو جب میں واپس جا رہا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک برج سا ہے, جب آپ دبئی, جو دبئی میں رہتے ہیں انہیں پتا ہوگا, دبئی مال میں ایک آپ برج سے گزرتے ہیں, وہ انکلوزڈ برج ہے, شیشے کا ہے, تو آپ باہر دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے جب آپ ٹرین اسٹیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا ایک ٹرک سا آیا, یعنی جیسی پک اپ آپ کہہ لیں اس کو, یعنی وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا. تو میں نے دیکھا ویسے, میں نے کہا یہ کیا ہے, تو اس میں سے لوگ نکل رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے وہ ہمارے لوگ تھے, وہ انڈین ہوں گے بےچارے, پاکستانی ہوں گے, بنگلہ دیشی ہوں گے. وہ انہوں نے اورنج کلر کے جمپ سوٹس پہنے ہوئے تھے, وہ جو ویسٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی, اور نکلی آ رہے. اور اس وقت میرا خیال وہ 45 ڈگری یا ہو سکتا ہے 50 ڈگری ڈے ہو, تو وہ نکل رہے ہیں. اور میں نے سوچا یار کہ دیکھو میرے میں کیا خاص بات ہے کہ میں ادھر بڑے آرام سے ایئر کنڈیشن میں سے اترا ہوں, وہاں سے آ کے گھوم پھر کے یاشی یوشی کر کے واپس جا رہا ہوں, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے ویڈیو دیکھی, ایک ڈاکومنٹری دیکھی کہ جو ہوتے ہیں یہ بیچارے لوگ, جو ہمارے انڈیا پاکستان کے جو مائیگرنٹس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو ان کی میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی, اس میں میرا خیال BBC کی تھی شاید, کہ کس طرح ان کو چھوٹے سے کمرے میں دور لے جا کے رکھ دیتے ہیں, وہاں پہ رننگ واٹر بھی بڑا مشکل سے ہوتا ہے, ایک گندا سا باتھ روم ہوتا ہے, اس میں مکھیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پانی ابل رہے ہوتے ہیں, گٹر ابل رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ بھی میرا بڑا دل خراب ہوا. میں نے کہا کہ اس کے بعد میں نے آج دبئی کبھی دوبارہ نہیں جانا. 2 دفعہ پھر چلا گیا میں, وہ اور بات ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ, میرا دل بڑا خراب ہوا. پھر اس کے بعد یہ میں ساری باتیں بھی آپ کو سینس بنے گی کہ میں آپ کو یہ کیوں باتیں سنا رہا ہوں. میرا بڑا دل خراب ہوا, میں بڑا ڈپریس ہوا. میں نے پھر ایمریٹ ایئر لائن کو لینا چھوڑ دیا. میں نے پھر کیتھے پیسیفک میں ٹریول کرنا شروع کر دیا, جو ہانگ کانگ سے ہو کے جاتی تھی. تو اس میں تھوڑا 1 گھنٹہ اور ایڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلے آپ آسٹریلیا سے اوپر ہانگ کانگ جاتے ہیں, پھر مغرب کی طرف جاتے ہیں, یورپ اگر آپ نے جانا ہو. امریکہ کے لیے وہ بہتر ہے. تو پھر 2017 میں جب یہ کریک ڈاؤن ہوا ایتھیسٹوں کے اوپر, مجھے یاد ہے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا, اور کہتے ہیں کہ ایاز نظامی کو بھی کسی کو پکڑا ہونا. تو مجھے نہیں پتا, مجھے آج تک نہیں پتا ایاز نظامی کوئی ہے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ غلط کسی بندے کو ایاز نظامی بنا کے پکڑا ہوا. اصل ایاز نظامی تو کہیں باہر کی یورپ وغیرہ میں گھوم رہا, پتہ نہیں کیا اندر کی کیا کہانی, مجھے نہیں پتا اس بات کا. لیکن میں چونکہ ایز اے آؤٹ سائڈر پاکستانی, میں ایتھیسٹ تھا پچھلے کوئی 10-12 سالوں سے, کوئی 10 سالوں سے. میں 2007 سے ایتھیسٹ تھا. تو میں نے دیکھا, پھر مجھے غصہ چڑھا کہ یار یہ پھر لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا. اگر وہ کریک ڈاؤن نہ ہوتا تو شاید پاکستانی ملحد نہ ہوتا, شاید غالب کمال ہوتا, وہ اپنا کام علیحدہ سے کر رہا ہوتا, لیکن آپ مجھے نہ دیکھ رہے ہوتے. میں نے اس دن جب مجھے یہ خبر ملی کہ انہوں نے کوئی 10-15 لوگوں کو اٹھایا ہے اور ان کو پتہ نہیں کتنا تشدد کیا ہے, ان کے اوپر ٹارچر کیا ہے, صرف اس بات پہ کہ بھائی وہ خدا کو نہیں مانتے. پھر میں نے وہی بات سوچی کہ یار میرے میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے, کیا یہی فائدہ ہے کہ میں چھوٹی عمر میں پاکستان سے باہر نکل گیا اور پھر بھی میں پاکستان آتا جاتا رہا جیسے کوئی ہے ہی نہیں. ایز این ایتھیسٹ, میں ایتھیسٹ تھا, میں نے آپ کو جیسے بتایا بڑے عرصے سے, لیکن میرا کام صرف اپنے تک تھا. میں لوگوں سے اس بارے میں بحث نہیں کرتا تھا. مومنین جو ہمیں کہتے ہیں نا, او اپنے اسلام چھوڑ دیا تم نے تو اب بات کیوں کرتے ہو, تو اس کی وجہ یہ تھی. تو یہ میری ساری جو تینوں کہانیاں, آج میں بات کر رہا تھا کسی سے, جب میں ان سے بات کر رہا تھا تب میرے ذہن میں یہ ایسی کہانیاں آئیں, میں کہانیاں سنا رہا تھا, ادھر کے ٹاکے بنگالے مار رہا تھا. پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو میری زندگی کی ایک طریقے کی ٹریجیکٹری ہو گئی کہ ہمیشہ جب میں نے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا, میں نے ہمیشہ اپنے آپ سے سوال پوچھا کہ میرے میں کیا خاص بات ہے, جو کہ واقعی کوئی خاص بات نہیں ہے. میری تھوڑی میری شکل تھوڑی اچھی ہے. اب چوکی ظاہری بات ہے, وہ جن کو لاٹھیاں پڑ گئی تھیں ان میں بھی بڑے پپو بچے تھے, لیکن بیچارے شاید غریب ہوں گے, ان کے کپڑے اچھے نہیں ہوں گے, اس لیے انہیں لاٹھیاں پڑ گئیں. تو یہ ہمیشہ سے آئی تھنک میرا یہ ایک زندگی کا پیٹرن بن گیا کہ جب بھی لوگوں کے ساتھ برا ہوتا تھا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی, اور آخر میں اللہ کا کرنا کیا ہوا, لوگوں کے دکھ کی وجہ سے جس معاملے پہ میں نے بات کرنی شروع کر دی وہ مذہب نکلا. تو یہ بھی ایک طریقے کا فلپ آف دا کوائن تھا, آپ لوگوں کی بیڈ لک. اگر یہ, جیسے میں اکثر بتایا, اگر یہ 2017 میں یہ کام نہ کرتے چودھری نثار احمد اور نواز شریف کی حکومت, تو شاید میں کسی اور معاملے پہ, اگر ہوتا نہ ہو سکتا نہ کسی معاملے پہ بات کر رہا ہوتا.
لیکن اس معاملے پہ ہو سکتا ہے نہ بات کر رہا ہوتا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.